بیوں کی بڑی عظمت و رفعت ہے مگر نہ بنا ان کے سوا عرش کا مہمان کوئی نہ۔ کے 90 سال، بعد نے کہا 7ویں سال، بعد نے کہا 8ویں سال، بہرحال تاریخوں میں سال میں اختلاف ہے، اس پر تو اتفاق ہے کہ حضور کو معراج ہوئی، اس پر کسی کا اختلاف نہیں۔ کیوں؟ معراج قرآن سے ثابت ہے۔ معراج کیسے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو جو ہے لے کے گئے اور معراج کروائی۔ بہرحال معراج ہوئی سرکار کو اور حضور معراج سے لوٹے۔ سب جانتے ہیں کہ ایک ہی رات میں گئے اور جب لوٹے صدیاں گزر گئی تھی، مگر عالم یہ تھا کہ کنڈی ہل رہی تھی۔ وضو جو کیا تھا پانی جذب نہیں ہوا تھا۔ جس بستر سے حضرت جبریل اٹھا کے لے گئے تھے بستر جو کا تو گرم تھا، گویا کہ ساری کائنات کو روک دیا گیا تھا، نظام کائنات کو روک کر تھام دیا گیا تھا، وقت کو رکا دیا گیا تھا۔ اور وقت کیوں نہ رکتا؟ انسان مردہ ہے۔ اب تصور کریں، انسان کیا ہے؟ روح نکل گئی۔ اب جہاں لاش پڑی ہے پڑی ہے، نہ ہل سکتی ہے نہ ڈل سکتا ہے، نہ مردہ ہاتھ ہلاتا ہے نہ بولتا ہے، نہ چلتا ہے نہ پھرتا ہے، اور پھر اچانک روح آ جائے۔ جیسی روح لوٹی انسان پھر ہاتھ بھی ہلانے لگا، منہ بھی ہلانے لگا، بول بھی پڑا، پھر کہنے ارے صاحب زندہ ہو گئی۔ روح نکل جائے تو حرکت رک جاتی ہے، روح آئے تو حرکت، تو حرکتوں کے لیے روح چاہیے۔ کائنات میں حرکت ہو رہی ہے تو کائنات تبھی چلیں گی جب اس میں روح ہو۔ تو کائنات کی روح کون ہے؟ کائنات کی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ روح محمد ہے تو کائنات چل رہی ہے۔ سرکار چلے جائیں یہ کائنات مردہ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو، جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جان چلے گئی معراج پر، کائنات مردہ پڑی ہے، جان لوٹ آئی، کائنات زندہ ہو گئی۔ سرکار نے کہا میں گیا معراج پہ، فرشتوں سے بھی ملا، انبیاء سے بھی ملا، جنت بھی میں نے دیکھ لی، دوزخ بھی میں نے دیکھ لی، حور و غلما بھی میں نے دیکھ لیے، جنت کی نعمتوں سے بھی سرفراز ہوا۔ صدیاں گزر گئی، جو پورے سیر کا عالم ہے اس کو اگر تقسیم کیا جائے، امام غزالی نے، یہ پرفیکٹ نہیں ہے پھر کہہ دوں، امام غزالی ایک دن موڈ میں بیٹھے تھے، کہا ذرا انداز لگائیں 500 سال آسمان کے سفر، وہ 500 سال کی راہ، وہ 500 سال کی راہ، وہ 500 سال کی راہ، جنت اتنی بڑی، دروازے اتنے بڑے، یہ حدیث میں یہ آیا، یہ حدیث میں آیا، بڑا نکالا۔ انہوں نے کہا کہ حضور کی پوری معراج کا عرصہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک اندازہ، ایک تخمینہ، پرفیکٹ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جو نکالا انہوں نے کہا 7 لاکھ سال، 7 لاکھ سال چاہیے یہ پوری معراج کے سفر میں۔ لیکن دنیا میں صرف کتنا عرصہ گزر رہا ہے؟ یہ گئے اور یہ آئے۔ وجہ وہی ہے، روح گئی کائنات مردہ، روح لوٹی کائنات زندہ ہو گئی۔ اب آقا بتا رہے ہیں ابو جہل کھڑا ہے، ہنس رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں، کوئی انجینئر بن کر آیا ہے، کوئی ڈاکٹر بن کے آ رہا ہے۔ ہم کہتے دیکھیں بزرگان دین یہ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، بریلوی بابے تو تمہارے بابے تو بڑے بابے جناب، بابے تو بالکل بابے ہیں، بابے کرامت بھی دکھاتے ہیں، انبیاء معجزے بھی دکھاتے ہیں۔ یہ بولی ابو جہل کی ہے، تیری بولی سے سمجھ میں آ گیا تو کون ہے۔ جو معجزوں کا انکار کرے وہ ابو جہل ہوتا ہے، جو کرامتوں کا منکر ہو وہ ابو جہل ہوتا ہے۔ تو آج بڑے ماڈرن ابو جہل چل پھر رہے ہیں، لیبل انجینئر لگا ہوا ہے، اور انہوں نے لگا دیا نہ میں بابی نہ میں کتابی۔ کیا ہے وہ؟ ارے وہ نعرہ بھی نہیں معلوم مجھے اس کا، میں تو منوس کو سننا بھی گوارا نہیں کرتا، لیکن لوگ لاتے یار یہ بول دیا وہ بول دیا۔ نہ میں سنی، میں نہ میں وہابی، میں ہوں علمی کتابی، یہ اس کا نعرہ جاہل کا۔ اس جاہل کو یہ نہیں معلوم کتابی کس کو بولا گیا قرآن میں۔ مسلمانوں کو اللہ نے یا تو مومنین کہا، یا مسلمین کہا، یا کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کتابی کس کو کہا قرآن نے؟ عیسائیوں کو اور یہودیوں کو۔ وہ خود بتا رہا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے نہیں، میں یا تو عیسائیوں کی اولاد ہوں یا یہودیوں کی اولاد ہوں، میں ہوں کتابی۔ بابوں کو نہیں مانتا۔ ابے ابو بکر سے بڑا کوئی بابا ہے؟ حضرت عمر سے بڑا کوئی بابا ہے؟ یہ سارے باباؤں سے افضل ہے۔ تو اب یہ ابو جہل تھا اس دور کا، اب یہ آج کے ابو جہل ہے، وہ ہنس رہا ہے، انکار کر رہا ہے، مسکرا کے کہتا محمد اب تک کیا یہ کم تھا کہ تم نے کہا ایک خدا ہے؟
ہم تو اسی کو ہضم نہیں کر پا رہے تھے. تم کہہ رہے تھے ایک خدا پوری کائنات چلاتا ہے, ایک خدا ہے جو جسم جسمانیات سے پاک ہے. خدا ہے بھی مگر دکھتا بھی نہیں, خدا ہے بھی مگر نظر آتا بھی نہیں. ہم اسی پر حیران تھے کہ اب تم کہتے وہ خدا تمہیں لے بھی گیا, سیر بھی کروائی, تم نے اس کا دیدار بھی کر لیا, اس سے گفتگو بھی کر لی, جو ہمیں نہیں دکھتا تمہیں کیسے دکھیں گا. حضور نے فرمایا بے شک یہ میرا معجزہ ہے, اور میرے معجزے پر وہی ایمان لائیں گا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے. ابو جہل ہٹا گیا, ابو بکر صدیق ادھر سے تشریف لا رہے ہیں. ابھی سرکار سے ملاقات نہیں ہوئی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دیدار نہیں کیا ہے, واقع معراج کی خبر بھی نہیں ہے, کیونکہ حضور گئے اور آئے ہیں, ابھی ابو بکر کو نہیں پتا. آتا کہتا ارے ابو بکر بڑا اچھا ہوا تم مل گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارے صاحب دیوانے ہو گئے, معاذ اللہ, مجنون ہو گئے. ہم نہ کہتے تھے کہ محمد دیوانہ اور مجنون ہے. کہا خاموش, بدبخت, گستاخی نہ کر. کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا تمہارے صاحب کہہ رہے ہیں, تمہارے دوست کہہ رہے ہیں کہ میں کل معراج پر گیا, جنت وغیرہ سب دیکھ کر آ گیا. آپ نے یہ نہیں کہا, ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ ٹھیک ہے ذرا میں پوچھ کر آتا ہوں, دیکھ کر آتا ہوں, مل کر آتا ہوں, تصدیق کرتا ہوں. وہ کہتا نہیں صاحب میں تو بھابھی کو نہیں مانتا, میں تو کتاب دیکھوں گا. ابو بکر نے تصدیق کے لیے یہ نہیں کہا حضور سے پوچھتا ہوں. بے ساختہ کہتے کیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ معراج پر گئے. ارے بدبخت تو اتنی سی بات پر چونک رہا ہے, حضور نے تو اس سے بڑھ کر یہ کہا کہ ایک خدا ہے جو کائنات کا مالک ہے, ہم نے خدا کو دیکھا نہیں, محمد کے کہنے پر مان لیا. تو حضور کہتے ہیں معراج پر گئے, یہ اس سے چھوٹی بات ہے, میں تصدیق کرتا ہوں کہ بے شک میرے محمد نے سچ کہا, بے شک سچ کہا. وہ سچ کہنے والے ہیں, حق کہنے والے ہیں, ان سے بڑھ کر کسی کی سچی بات ہو ہی نہیں سکتی. بس یہ جواب دیا, ابو جہل کا منہ لٹک گیا. اس نے دیکھ لیا کہ صاحب ابو بکر سے میں نہیں جیت سکتا. یہاں سے ایک ذہن ملا کہ وہابی وہی بنتے ہیں, بدعقیدہ وہی بنتے ہیں کہ جو بے علم ہونے کے باوجود دلائلوں کے چکر